الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی. میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج 9 ذی الحجہ 1447 ہجری 27 مئی 2026 26 مئی 2026 بروز منگل میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات کریمہ پڑھی ہیں جو قربانی کے متعلق ہیں، اور ایک حدیث پاک کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. میں آپ کے سامنے آج کے اس درس حدیث میں قربانی کے متعلق چند مسائل احادیث پاک کی روشنی میں ذکر کروں گا تاکہ ہمیں دین کا مسئلہ سمجھ آ جائے، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. دین کا ایک مسئلہ سمجھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے ایک مسئلہ دین کا سیکھنا وہ افضل ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نمازیوں کو، ہمارے لوگوں کو، اکثر لوگوں کو دین کے مسائل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ وہ
درس کے حلقے میں، درس قرآن میں، درس حدیث میں، جمعے کے بیان میں، عید کے بیان میں وہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں۔ جمعے والے دن اس وقت آئیں گے جب دوسری اذان شروع ہو جائے گی، جب خطبہ شروع ہو جائے گا، بیان کیا۔ عید والے دن بھی اس وقت آئیں گے جب نماز کھڑی ہو رہی ہوگی، عید کا بیان بھی نہیں سنا۔ جو روزانہ کا بیان ہوتا ہے اس میں بھی اکثر لوگ نہیں بیٹھتے، انہیں جا کر سونا ہوتا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہوتا ہے، تو پھر کیسے دین کی سمجھ آئے گی؟ خود بخود تو آ نہیں سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی کام خود بخود نہیں آتا۔ اتنا بڑا دین جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، تو وہ خود بخود ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سب سے پہلا مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم السبت کبشین، حضور نے بڑی عید والے دن 2 مینڈے ذبح کیے، سینگوں والے، املحین، جن میں سفید اور کالا رنگ تھا، موجوعین، دونوں کے دونوں خصی تھے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، قربانی کے جانور میں پسندیدہ زیادہ یہ ہے کہ وہ موٹا تازہ ہو، فربا ہو، تکڑا ہو۔ جو خصی جانور ہوگا وہ بنسبت دوسرے کے زیادہ طاقتور ہوگا، زیادہ گوشت والا ہوگا، زیادہ موٹا تازہ ہوگا۔ اس لیے خصی جانور کی قربانی کرنا بنسبت دوسرے کے افضل اور بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو فوت ہو گئے ہیں ہمارے والدین میں سے یا کوئی بھی، تو اس کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ پوری الگ سے قربانی کا حصہ رکھنا، ان کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے جو فوت ہو گئے ہیں، تو یہ درست ہے۔ اس کی دلیل حدیث پاک ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے کہ حنش کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ رأیت علی یضحی بکبشین، میں نے حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کو دیکھا تو 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، قربانی والے تھے، 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے۔ فقلت لهما هذا، میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی، آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، فانا اضحی عنہ، تو میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، ایک میری اپنی قربانی اور ایک حضور کی طرف سے قربانی، اس لیے میں 2 مینڈے قربانی کرتا ہوں۔ حضور کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت میں سال ہو گیا تھا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی فوت ہو گیا ہے والد والدہ یا کوئی بھی بزرگوں میں سے، تو ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایک ہے ثواب پہنچانا، ثواب جس کو مرضی ہے پہنچ جائے گا، لاکھوں کو بھی پہنچ جائے گا، لیکن ایک اصل قربانی ان کی طرف سے کرنا تو وہ بھی درست ہے۔ تیسرا مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا قربانی کے متعلق، وہ یہ ہے کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی ہے، یعنی کون سا عیب پایا جائے تو جس عیب کی وجہ سے قربانی درست نہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں رسول اللہ بولوں سب واپس سے درود پاک پڑھا گئے۔ یہ جو درس حدیث کا فائدہ ہوتا ہے، بار بار درود پاک اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم صحیح غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، غور کے ساتھ ہم کیا کریں، اچھی طرح چیک کر لیں اس جانور کو خرید رہے ہیں قربانی کے لیے، اس کی آنکھوں کو نظر ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2 کانوں کو، اس کے کان بھی چیک کر لیں، کان کاٹے ہوئے تو نہیں ہے۔ وَأَلَّا نُصَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ، اس کی قربانی نہ کریں جس جانور کے کان آگے سے کٹے ہوئے یا پیچھے سے کٹے ہوئے ہیں۔ وَلَا شَرْقَا وَلَا خَرْقَا، اور نہ اس جانور کی قربانی کریں جس کے کان لمبائی میں چیرے ہوئے ہوں یا گولائی میں پھٹے ہوئے ہوں۔ اس حدیث پاک میں ایسے جانور جن کی نظر صحیح نہ ہو یا جن کے کان کاٹے ہوئے ہوں تو ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا سے روایت فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان نضحی بأعظم القرن والاذن، ان نضحی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے اس جانور کی قربانی کرنے سے جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں یا جس کے کان کٹے ہوئے ہوں۔ ایک تیسری حدیث پاک ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماذا یتقى من الضحایا، اے اللہ کے پاک نبی قربانی کے کن جانوروں سے بچا جائے، یعنی انہیں قربانی نہ کی جائے۔ حضور نے ایسے اپنے مبارک ہاتھ سے اشارہ کیا، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ 4 جانور ایسے ہیں جو 4 قسم کے عیب ایسے ہیں کسی جانور میں پائے جائیں تو اس کی قربانی سے بچا جائے، اس کی قربانی نہ کی جائے۔ کون کون سے؟ سب سے پہلا حضور نے فرمایا العرجاء البین ضرعها، لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، دیکھ کے چلتا ہوں پتہ چل جائے کہ لنگڑا ہے، ظاہر ہو جو چھپا ہوا نہ۔ نمبر 1۔ نمبر 2 العوراء البین عورها، نمبر 2 کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، کہ اس کو نظر صحیح نہ آتا ہو، اس کے بھی چیک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ والمریضہ البین مرضها، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر و واضح ہو، پتہ چل جاتا ہے بیماری میں کمزور اٹھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی، ایسی کوئی بیماری آسان نظر آتی ہے تو ایسے بیمار جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ والعجفاء التي لا تلقي، اتنا کمزور ہے، لاغر ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا تک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ حضور نے فرمایا ایسے 4 جانوروں سے جن میں یہ عیب پائے جائیں ان کی قربانی سے بچو، ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ اب مختصر طور پر آپ کو 10 قسم کے جانور بتاتا ہوں جن کی قربانی صحیح نہیں۔ نمبر 1 لنگڑا، اتنا لنگڑا ہو کہ ذبح ہونے کی جگہ تک چل کے نہ جا سکتا ہو۔ نمبر 2 اندھا۔ نمبر 3 جس کے تھنوں سے دودھ خشک ہو گیا ہو۔ نمبر 4 ایسا بیمار جانور جو گھاس وغیرہ نہ کھا سکتا ہو، ایسا بیمار ہے کہ کھاتا ہی کچھ نہیں۔ نمبر 5 جس کی مغز نہ ہو۔ نمبر 6 ایسا جانور جس کے دانت نہ ہو، یعنی اتنا بڈھا ہو گیا دانت ہی کوئی نہیں، نہ گھاس کھا سکتا ہے نہ اور، تو ایسی قربانی بھی جائے۔ نمبر 7 کاڑا جانور۔ نمبر 8 ایسا جانور جس کے کان پیدائشی نہ ہو، بالکل ہے ہی نہیں کان، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 9 جس کا تہائی یا زائد کان کٹا ہوا ہو، تہائی کہتے ہیں تیسرے حصے کو، کان کے تہائی سے کرو، ٹھیک ہے جی، پورا تیسرا حصہ جتنا اس میں ثابت ہے اتنا کان کٹا ہوا ہے، اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی درست یہاں بالکل معمولی سے ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، اس کی قربانی بن جائے گی۔ نمبر 10 تہائی یا زائد دم کٹی ہوئی، دم کے بھی 3 حصے کریں، ٹھیک ہے، جو تیسرا حصہ ہے اتنی یا اس سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ کہ میں نے آپ کے سامنے ان 10 جانوروں کا ذکر کیا ہے جن کی قربانی جائز ہے۔ اب ایک مسئلہ اور لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بکری ہے اس میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے، بکری بکرا، ٹھیک ہے جی، اور دوسرے سال میں وہ شروع ہوں،
لیکن جو دھمبا ہے، بھیڑ ہے، دھمبا ہے، اگر اتنا موٹا تازہ ہے کہ 6 مہینے کا بھی سال کے برابر لگتا ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الجزاء یوفى مما یوفى منه الثنی۔ حضور نے فرمایا اگر بھیڑ کا بچہ دمبا وغیرہ یا بھیڑ ہے اتنا موٹا تازہ ہے جتنا بکرا سال کا لگتا ہے اتنے جتنا وہ لگتا ہے تو اس کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ ایک اور قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کتنے ایسے ہو سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں حضور کے ساتھ حضر الاضحیٰ، تو قربانی کا دن آ گیا، بڑی عید کا دن آ گیا، تو فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10۔ تو حضور حضرت فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ ہم نے جب قربانی کی تو جو گائے ہے اس میں ہم نے 7 بندوں نے شرکت۔ کتنے بندے نے؟ 7 بندوں۔ اس حدیث میں یہ کہ اونٹ میں 10 نے شرکت کی، لیکن یہ ہے کہ جو اونٹ میں 10 کا ذکر ہے یہ ہمارے نزدیک یہ روایت جو ہے کمزور ہے۔ اس کی وجہ سے دوسری روایت ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ والجزور والسبع، اونٹ بھی 7 کی طرف سے، اس لیے اونٹ ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، کٹا ہو، ان سب میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ کتنے سے ہو سکتے ہیں؟ 7 حصے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عید کا دن ہے، تو عید والے دن سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ عید والے دن، بڑی عید والے دن، عید الاضحیٰ والے دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا بڑی عید والے دن ایک انسان کا اور مسلمان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے قربانی کا، خون بہانا، جانور، قربانی کے جانور کو ذبح کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن یہ جانور آئے گا کہ قرونیہ اپنے سینگوں کے ساتھ، وشعاریہ اپنے بالوں کے ساتھ، واصلافیہ اپنے کھروں کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے قیامت والے دن ہر چیز کے بدلے قربانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ ہر بال کے بدلے میں بھی، اس کے کھر بھی، سینگ بھی، بال بھی، سارا کچھ قربانی کرنے والے کے نیکی والے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ رکھیں گے، اس کا اجر ملے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، تم اپنے آپ کو خوش رکھو، یعنی خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی۔ تو کوئی اور عمل بڑی عید والے دن قربانی کرنے سے افضل نہیں۔ بعض جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں نا کہ قربانی کرنے سے جانوروں کا خون بہتا ہے، اتنے جانور کٹ جاتے ہیں، ظلم ہوتے ہیں، فلان، پورا سال جو کھاتے رہتے ہیں وہ ظلم نہیں ہوتا۔ قربانی والے دن اگر جانور ذبح کر تو کہتے ہیں ظلم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کو کہا جائے کہ دیکھیے حضور نے فرمایا ہے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وہ قربانی ہے۔ باقی تو یہ بھی کہتے ہیں یتیموں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، کون منع کرتے ہیں؟ ان کی خدمت کرو نا، الگ سے کر دو۔ سال بعد تو ایک دن آتے قربانی کرنے کا، تو اس دن یہ بہانے نہ کرو، قربانی والے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ کسی یتیم، مسکین، بیوہ کو دینا وہ افضل نہیں ہوگا، ان کی الگ سے خدمت کی جائے گی۔ تو یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ اور یہ جو دن ہے آج کا دن آپ کو پتہ ہے یہ عرفہ کا دن ہے، اور ادھر سے لے جا کے پورے 10 دن ہیں، شروع سے لے کر ابھی تک کل کا دن، حدیث کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ ان تعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ۔ حضور نے فرمایا جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں کوئی سال کا ایسا دن نہیں جس میں عبادت کرنا ان سے زیادہ افضل ہو۔
حضور نے فرمایا سیام کل یوم منہا بسیام سنہ، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، ایک دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزے رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور وقیام کل لیلہ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان 10 راتوں میں عبادت کرنا، ہر رات میں عبادت کرنا ایسا ثواب ہے جیسا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں یہ آتا ہے جو 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، اس دن روزہ رکھنے کا 2 سال کا ثواب ہے، 2 سال کی طرح گناہ معاف کر دے، 1 سال پہلے کی اور 1 سال بعد کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخری جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں قربانی کا کتنا وقت ہے، یعنی کتنے ٹائم قربانی کر سکتے ہیں، کتنے دن قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، جو عید والا دن ہوتا ہے نا 10 ذی الحجہ، اس کی عید کی نماز پڑھنے کے بعد، عید کی نماز سے پہلے کسی نے قربانی کر دی تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ، جیسے آج 2026 میں ہماری جو کل عید ہے، اس میں بدھ کا دن، 11 ذی الحجہ جمعرات کا دن، اور 12 ذی الحجہ جمعے کا دن۔ جمعے کے دن مغرب کی نماز تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو 3 دن قربانی کے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ الاضحیٰ یومانی بعد یوم الاضحیٰ، یہ قربانی 2 دن ہے عید والے دن کے بعد، یعنی ایک عید کا دن ہو گیا اور 2 دن بعد میں ہو گیا، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل کتنے دن ہو گئے جی؟ ہاں 3 دن ہو گئے قربانی کے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے سامنے چند قربانی کے مسائل بیان کیے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری مسجد مدرسہ جامعہ محمدیہ ملا طارق آباد نظر لائن گجرات میں عید الاضحیٰ کی جماعت انشاءاللہ پورے ٹھیک 6 بجے کھڑی ہو جائے گی۔ آپ سب نے وقت پر تشریف لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق